محفل ہو تو وہاں پہ کتنے دور دور سے لوگ آ جاتے ہیں اور اتنا رش ہوتا ہے کہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی۔ مسجدوں میں دیکھیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی مؤذن آوازیں دے رہا ہوتا ہے، ہم لوگ گھروں میں آرام سے سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اب کون شخص یہ کہتا ہے کہ اس کے جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جائے؟ اب ہمارے گھر ہیں، مکان ہیں، ہم اپنے بڑے فخر سے سے نام لکھاتے ہیں کہ یہ فلاں کا مکان ہے، فلاں کا، تو دیکھیں کہ وہ کیسا بد نصیب ہوگا جس کے جہنم کے دروازے کے اوپر نام لکھا ہوگا کہ یہ فلاں شخص کا دروازہ ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے پیارے حبیب سے محبت کرنے والے ہیں، اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز تو ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور پھر کچھ ہمارے ایسے بھی نوجوان بزرگ ہیں اور جن کو ہمارے فرائضات کا بھی پتہ نہیں ہے، جس طرح غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، نماز کے فرائض، نماز میں شرائط ہیں، واجبات ہیں، اور سنتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز میں فرائض بھی ہوتے ہیں، شرائط بھی ہیں، واجبات بھی ہیں۔ وہ واجب ہو جو ترک ہو جائے اس کے لیے سجدہ سہو واجب ہے، اگر سجدہ سہو ہم نہیں کریں گے تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم ختم پہ آ گئے ہیں اِیصال ثواب کے لیے، اچھی بات ہے۔ دیکھیں کہ اِیصال ثواب کرنا جو ہے یہ انبیاء کرام سے بھی ثابت ہے، اور اس اِیصال ثواب کا اس مردے کو ثواب بھی پہنچتا ہے اور اس کے عذاب میں تخفیف بھی ہوتی ہے۔ محدث دل کے رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو جو روحیں ہوتی ہیں وہ گھر میں آ کے آوازیں دیتی ہیں میرا حق دو مجھے، تو جو اِیصال ثواب کرتے ہیں ہر جمعرات کو اپنے گھر میں ختم پڑھ کے ضرور اِیصال ثواب کیا کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مولوی صاحب بنائیں تو پھر کیا کوئی اچھا کھانا بنائیں، جو گھر میں کھانا بنا ہوا ہے جو آپ کھانے لگے اسے بھی سورۃ فاتحہ پڑھ کے دعا مانگتے ہو کے لیے، تو یہ بھی اِیصال ثواب ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی 8-10 قرآن پاک پڑھیں تو پھر اِیصال ثواب کرنا ہے، آپ تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے اس کا اِیصال ثواب اپنے والدین کو ضرور بھیجا کریں۔ دیکھیں کہ وہ جو قبروں میں چلے گئے ہیں وہ اس چیز کے منتظر ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا اعمال جو ہے نیکیاں کرنے والا سلسلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے جب مر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں چھوڑ جائے تو قبر میں بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر اس کے پاس علم تھا اور علم اس نے پھیلایا، لوگوں تک پہنچایا اور لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جب تک لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو بھی قبر میں ثواب ملتا رہے گا، اور اس کو جو لوگ فائدہ اٹھاتے دیکھیں کہ اس کی اولاد نیک تھی، صالح اولاد تھی، اولاد کی اس نے اچھی تربیت کی تھی، تو اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد اولاد اس کی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، پھر ذکر اذکار کرتی ہے، حضور پہ درود پاک پڑھتی ہے، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، تو اس کا بھی ثواب اس کے والدین کو ضرور پہنچے گا قبر میں۔ اور پھر ہر جمعرات کو بچوں کے جو نامہ اعمال ہیں وہ قبر میں والدین کو دکھائے جاتے ہیں کہ تمہارا بیٹا دنیا میں رہ کے کیا کر رہا ہے، تم اس کی کس طرح کی تربیت کر کے آئے ہو۔ اب دیکھیں کہ اگر بچے کے اچھے اعمال ہوں گے تو قبر میں والدین کو راحت و سکون ملیں گی، اگر اس کے اچھے اعمال نہیں ہیں تو دنیا میں بھی والدین کو ستاتے رہے اور آخرت میں بھی ستا رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے جو اعمال ہیں کس طرح کے ہیں اور ہمیں کس طرح کرنا چاہیے۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ جو اس دنیا سے چلا گیا وہ اس طرح کا کوئی اچھا کام کر گیا، مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، کوئی فی سبیل اللہ فلاحی کام کر کے اس دنیا سے چلا گیا، مسجد میں پنکھا لگا دیا، لائٹ لگا دی، کوئی چیز اینیمل کوئی اچھا نیک کام کر کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو اس کو قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو دیکھیں کہ دنیا مختصر سی ہے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ مال و دولت چاہیے، مال و دولت چاہیے، پیٹ تو صرف صبح 2 روٹیاں مانگتا ہے، شام کو 2 روٹیاں مانگتا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ اللہ رب العزت نے رزق دینا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو دنیا پہ ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، جو بھی ہے شجر اجر، سب کا رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر انسان ہوتا تو بھی انسان بھوکے مر جاتے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہمارے ذہن کے مطابق، جو مفتی صاحب نے تفسیر کی انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہنوں کے مطابق بتایا کہ یہ دنیا میں جو رہنے والے ہیں، حتیٰ کہ سمندری جانور بھی ہیں، زمین میں بھی رہنے والے کیڑے مکوڑے بھی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اور یہ ہماری ایک ڈیوٹی ہے کہ ہم کام پہ چلے جائیں، رزق جو ہے مالک نے دینا ہے۔ اب ہم دکان پہ چلے جاتے ہیں، سارا دن دکان کھول کے بیٹھے رہتے ہیں،
گاہک ہی نہیں آتا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ تو اللہ رب العزت جو ہے رزق کا مالک ہے، اس نے ہی رزق عطا فرمانا ہے، باقی انسان کی صرف ہے کہ کوشش کرے، جدوجہد کرے۔ اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اللہ تعالیٰ کی گھر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ آ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں ہم بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم کسی مالک کے پاس کام کرتے ہیں، اگر وہ ہمیں کہے کہ بھائی فلاں جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، ہم کہیں کہ بھائی تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے، تو وہ ہمیں تنخواہ دے گا، کہے گا چلو بھائی نکلو میں کوئی اور رکھ لیتا ہوں۔ تو وہ مالک اتنا کریم غفور رحیم ہے کہ ہم اس کی دنیا میں رہتے ہیں اور اتنے ذلیل گناہ بھی کرتے ہیں جو کسی دوست کو بھی شیئر نہیں کرتے، والدین کو بھی چھپ چھپ کے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں کہ پھر گناہ کرنے کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اس کی رحمت ہے کہ وہ پھر بھی ہمیں رزق دے رہا ہے، پھر اس کی کرم نوازی نہیں تو اور کیا ہے۔ تو پھر دیکھیں کہ کہیں کیمرہ لگاؤ تو ہم چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں، کیمرہ لگاؤ یہاں پہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی تاکہ ویڈیو بن جائے گی ہماری، تو یار وہ تو دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جب دل میں یہ خیال آ جائے گا نا کہ جہاں بھی کوئی گناہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم آپ گناہ نہیں کریں گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو گناہ کرنے کے ارادے سے چل پڑا تھا اور گناہ کرنے کو اسے پورا موقع تھا کہ میں گناہ کر سکتا ہوں، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے گناہ نہیں کیا، تو اللہ رب العزت کا بھروسے کہ ہم اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اسے جنت میں ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس بال کو تو نہیں نکالے گا نا، بندے کو جنت میں ڈال دے گا۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا پتہ نہیں کیا ہے کہ کب کسی کے بارے میں کیا ہو جائے، لیکن دعا کرنی چاہیے کہ اللہ